سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اور مبارک ساعتیں چل رہی ہیں۔ ان گھڑیوں میں ایک خاص گھڑی اور ایک خاص بابرکت لمحہ وہ ہے جسے دنیا والے نیند کا وقت سمجھتے ہیں، مگر اہل ایمان اسے رحمت کا وقت سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت سے مراد، اس خاص گھڑی سے مراد وہ وقت ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھنے کے لیے سحری کرتا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے، آج کی نشست میں، وہ اسی سے متعلق ہے، سحری کی فضیلت، اس سے متعلق احکام اور مسائل۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سحری صرف کھانا کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے، برکت ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کا برملا اعلان ہے۔ آج ہم اسی برکت اور اسی سنت اور اس کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ہم دور دراز سے یہاں جمع ہوئے ہیں، تاکہ ہمارا روزہ وہ صرف بھوک نہ رہے بلکہ سنت کے نور سے مزین ہو جائے۔ تو چلیے آئیے ہم اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ سب سے پہلے تو میں 2-3 روایتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ سحری کی فضیلت سے متعلق ذکر کروں گا اور اس کے بعد اس سے متعلقہ مسائل۔ تو سب سے پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو میں نے ابھی پڑھی، جس میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ برکت کا معنی حضرات محدثین کے ہاں یہ ہے کہ جو روزے دار سحری کرے گا، اس سحری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی، اس کھانے کی برکت سے، اس سحری کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں ایک طاقت اور قوت پیدا فرما دیں گے، اور وہ طاقت اور قوت اس کے لیے روزے میں ایک مضبوط سہارا بن جائے گا، جس سے اس کو بھوک نہیں لگے گی، اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کا روزہ اچھا گزر جائے گا، زیادہ تعب اور مشقت نہیں ہوگی۔ یہ معنی ہے برکت کا۔ اور دوسری حدیث جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس میں آپ نے فرمایا، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسا ہمیں اور آپ کو دین عطا فرمایا ہے۔ اس دین کی کوئی نظیر دیگر ادیان میں، دیگر مذاہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اب میں وہ حدیث ذکر کر رہا ہوں، اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں۔ دیکھیے، یہ سحری کرنا، یہ کسی کے ساتھ کوئی مالی تعاون کرنا نہیں ہے۔ اس سحری کرنے سے کسی دوسرے کو فائدہ آپ نہیں پہنچا رہے۔ عام طور پر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ثواب اور نیکی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان دوسرے کو فائدہ پہنچائے، جی ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ سحری کر رہا ہے آدمی اپنے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس نیت سے، سنت کی نیت سے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور حدیث جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں دوسرے نمبر پر، اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ۔ دیکھیے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ رحمت نازل کرتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ یعنی اس میں بظاہر اگر دیکھا جائے تو آپ کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا رہے، آپ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ نفع پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ طاقت دے رہے ہیں اپنے جسم کو، لیکن اس پر بھی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا یہ عمل ہے، بشرطے کہ اس کو صحیح طریقے سے انسان سمجھ کر سنت کے مطابق اگر کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری میں پیٹ بھر کر کھانا مقصود نہیں ہے، سحری میں پیٹ بھر کر کھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ سنت سمجھ کر آدمی 2-3 کھجوریں اگر کھا لے، اس پر بھی اس کو وہی اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں تو یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، رواہ البہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں، اس روایت سے آپ اندازہ لگائیں کیا فرمایا جا رہا ہے، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء۔ دیکھو، اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، تم نے 2:30 بجے کھانا کھایا ہے اور 3 بجے اگر کھانا کھایا ہے، پھر بھی پانی کے چند گھونٹ پی لو، تو یہ
سحری کا ثواب اور سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سحری کا مطلب پیٹ بھر کر اور ناک تک ٹھوسنا نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، آگے انشاءاللہ بات آ جائے گی، کہ افطاری کرنے میں تعجیل سنت ہے اور سحری کرنے میں تاخیر سنت ہے۔ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، جب انشاءاللہ افطاری سے متعلق بیان ہوگا اور افطاری سے متعلق جب بات آئے گی تو اس بات کی وضاحت وہاں پر میں کر دوں گا۔ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے۔ تاخیر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو وقت ختم ہونے والا ہے اس آخری وقت تک آدمی کھاتا رہے، یہ پسندیدہ ہے۔ آخری وقت تک کے آدمی کھاتا رہے، یہ مطلب نہیں کہ وقت ختم ہو چکا ہے اس کے بعد بھی کھاتا رہے اذان تک۔ ہمارے اس سلسلے میں کیا ہے، جس سے بہت سارے لوگوں کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، بس اوقات ٹوٹ جاتا ہے، وہ میں بات آگے انشاءاللہ بھی آج ہی کی اس نشست میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا اب تک کی بات کا کہ سحری اگر کسی نے 12 بجے کھانا کھا لیا اور 1 بجے کھانا کھا لیا اور 2 بجے کھانا کھا لیا اور اب کھانا کھانے کی گنجائش نہیں ہے، سحری کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو میں نے تیسری جو میں نے روایت پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، کہ آپ نے فرمایا کہ تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے تب بھی پانی کے چند گھونٹ پی لو، 2-3 کھجوریں کھا لو سنت کی نیت سے، تو سحری کرنے والے پر اللہ کی اور فرشتوں کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس رحمتوں کے تم مورد اور مستحق بن جاؤ گے۔ تو کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اور دوسرا یہاں ضمناً یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دیکھیے، ایک تو ہمارے جس طریقے سے کھانے میں یا سحری میں ناک تک ٹھوسنے کا جو رواج ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا جو رواج ہے، حضرات صحابہ اس کو بہت برا سمجھتے تھے۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں یہ چیز جو ہے وہ نہیں تھی، ان کے ہاں تو سادہ غذائیں تھیں، سادی غذائیں تھیں، کھجور ہے، ستو ہے، نبیذ ہے، پانی ہے، پنیر ہے، یہ اس زمانے میں کھانے ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں اور خدا جانے نئی نئی قسم کی ڈشیں جن کو کھا کھا کر آدمی مزید بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ حضرات تابعین کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا میں جو سب سے پہلی جو تبدیلی آئی اور جو انوکھی چیز آئی وہ یہ کہ ایک دسترخوان پر مختلف کھانے آنے شروع ہو گئے۔ حضور کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے نہیں ہوا کرتے تھے، 2 کھانے نہیں ہوتے تھے۔ ابھی اس وقت نہیں ہے، میں ورنہ آپ کو بتاتا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جو لکھپتی حضرات صحابہ میں، ایک مرتبہ بہت سارے ہر وقت ان کے دسترخوان پر مہمان 500 مہمان ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 4-6 قسم کے سالن آپ کے دسترخوان پر رکھے ہوئے تھے، آپ آئے اور آپ نے جب دیکھا تو آپ رونے لگے۔ تو فرمایا کہ حضور کے زمانے میں ایک دسترخوان پر 2 کھانے جمع نہیں ہوتے تھے۔ اتنا روئے کہ ساری مجلس میں جتنے لوگ کھانے کے لیے آئے تھے سارے کے سارے لوگ رونے لگے، یہاں تک کہ کھانا ہی نہیں کھایا، کھانا واپس اٹھا لیا گیا۔ تو بات کیا ہے کہ ان حضرات صحابہ کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں وہ تعیشات نہیں تھے جو تعیشات آج ہمارے یہاں ہیں۔ اب آپ نتیجے بھی دیکھیں کہ جب وہ مرغن غذائیں آپ کھا رہے ہیں تو اس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، نہ تراویح میں دل لگ رہا ہے، نہ نماز میں دل لگ رہا ہے، یہاں تک کہ گلے تک کے کھا کر ڈکارے مار رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہے ہیں، دوسرا آدمی جو ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کی طبیعت پر ناگواری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھانا جو ہے، کھانے میں بھی سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ جتنا ہم سادہ کھائیں گے انشاءاللہ اتنا ہمارے بدن کو بھی فائدہ پہنچے گا اور پیسے بھی بچیں گے، صحت بھی برقرار رہے گی اور عبادت میں بھی انشاءاللہ دل لگے گا۔ تیسری حدیث اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتسحر، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میں نے دیکھا کہ آپ سحری کر رہے تھے۔ تو جب آپ نے مجھے دیکھا فقال انہا برکہ، آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ، سحری کرو، ہمارے ساتھ کھاؤ، اس لیے کہ یہ برکت ہے۔ آتاکم اللہ ایہا فلا تدعوا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لہذا اسے نہ چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، یعنی سحری کرتے رہنا، اس میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث
اس کے بعد پھر میں اس سے متعلق چند اور باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فضل ما بینا، آپ نے فرمایا کہ فضل ما بین صیامنا، روایت یوں ہے، فضل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک فرق ہے۔ کھانا تو سحری تو اہل کتاب بھی کرتے ہیں، کھانا تو وہ بھی کھاتے ہیں، کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، ہمارے اور ان کے روزے میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں۔ لہذا مسلمان جو ہے اس کی ہر چیز دوسرے سے بالکل ممتاز ہونی چاہیے، الگ ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو فرمایا کہ فضل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق جو ہے وہ سحری کرنے اور نہ کرنے کا ہے۔ وہ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں اور ہم، فرمائیے، ہم سحری کر کر روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اہل کتاب کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو حضرت بات ہو گئی سحری سے متعلق، میں نے آپ کے سامنے کئی ساری روایتیں ذکر کر دی، اور ان روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی، ان تمام کی تمام روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سحری کرنا بڑا باعث برکت ہے، سحری کرنا بڑا باعث برکت ہے، اور جب تک کہ انشاءاللہ اس کو سنت کی نیت سے ہم کرتے رہیں گے اور سنت کے مطابق اور حضور کی تعلیمات کے مطابق جب ہم اس عمل کو کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے برکت بھی ہوگی اور اس پر ہمیں اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی، دوبارہ پھر میں اس بات کو ذکر کر کر بات ختم کر رہا ہوں۔ بقیہ اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں ہم اس سے متعلق مسائل سے متعلق بات کریں گے۔ پھر میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس سحری میں آدمی کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، کسی دوسرے کو پیسے نہیں دے رہا، کسی دوسرے کو نفع نہیں دے رہا، سحری کر رہا ہے، اپنی جسم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو طاقت پہنچا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اجر رکھا ہے، اس کے اندر بھی ثواب رکھا ہے۔ اگر ہم یہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں اگر کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے باعث اجر اور باعث ثواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله۔